السلام علیکم. آج 6 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں سعدیہ سیمسن. بلٹن کا کرتے ہیں آغاز. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مومن میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو وہاں لیے جائیں گے. ہم تو اپنی جان سے پیارے بھٹو ہیں. میرے ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اتنی گرمی کے باوجود صرف 2 دن کی نوٹس پہ آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا پارٹی کنونشن کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی کل بھی پشاور میں ہمارا بلیک ڈے کے مطابق پارٹی کنونشن ہوگا. اور پھر 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ضیاء خان اور ساتھ وزیرستان بارڈر پہ ایک اور پارٹی کنونشن ہوگا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور اس کے ایک دن بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیر اور باجوڑ کے بارڈر پہ بھی پارٹی کنونشن رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں ہے. ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ وفا کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ جدوجہد کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ قربانیوں کا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ شہیدوں کا رشتہ ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو قبائلی علاقوں سے لے کے پورے پختونخوا کے عوام نے شہید بھٹو کے آواز پر لبیک کہا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی پرچم تھامی تو آپ سب نے مل کر 30 سال جدوجہد کی اور آپ کی بہن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے. 2 آمروں سے ٹکرائے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ہزاروں کارکنوں کی قربانی کی وجہ سے ہمیں جمہوریت ملی، انسانی حقوق ملے، معاشی حقوق ملے، وسائل کے مالکی ملی اور آپ کا صوبہ کو اپنا شناخت ملا. یہ سارے کے سارے حقوق ہم نے لڑ کے لیے ہیں، جانیں دے کر چھینے ہیں. اور آپ نیا پاکستان کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ، انصاف کے نام پہ آپ کے سارے حقوق مارے جا رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں. آپ کے جمہوری حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. آپ کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں. آپ کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. صدر زرداری نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پختونخوا کو نہ صرف شناخت دی، حقوق دیے، وسائل کی مالکی دی، مگر تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ پختونخوا اور خیبر اور قبائلی علاقوں کے لیے رکھا گیا. اور یہ صرف صدر زرداری کے دور کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارا ٹرم کے لیے نہیں تھا. NFC ایوارڈ میں اضافہ کر کے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے زیادہ پیسہ رکھا گیا. اور قبائلی علاقوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ صدر زرداری کے دور میں دیا گیا. 5 سال میں صدر زرداری کے دور میں قبائلی علاقوں کا بجٹ میں
500% کا اضافہ کر دیا گیا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی, جس کے ذریعے ہم پورا خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچا رہے ہیں. ہم نے انقلابی سی پیک منصوبہ شروع کیا. صدر زرداری نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور اگر یہ منصوبہ ہمارے ہاتھ میں رہتا تو ہمارا ارادہ تھا کہ پنجاب اور سندھ کے بجائے سی پیک پختونخوا سے گزرتا, قبائلی علاقے سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچتا. صدر زرداری کی دور میں ہم نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا. یہ کسی اور جماعت کی حکومت میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. یہ بھی کسی اور پارٹی کی حکومت نے نہ کبھی کی نہ کبھی کر سکتی ہے. ہم نے فوجی تنخواہوں میں, سپاہیوں کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا. یہ نہ کسی اور جماعت کی حکومت نے کی ہے, نہ کسی فوجی آمر کی حکومت نے کی ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حقائق. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں معیشت کو کھڑا کر دیا. پورے صوبے میں کاروبار ہو, صنعتیں ہو, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنا کر غریب عوام تک فائدہ پہنچایا. مقامی زراعت کو, مقامی فصل کو سپورٹ کر کے عام آدمی تک فائدہ پہنچایا. یہاں کے نوجوانوں کو پورا ملک میں روزگار دلوایا. اگر یہاں نہیں دے سکا تو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کیا. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ نوکری دینا کا احتساب کیس بنا تھا. مگر تب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا. آج بھی پورا پختونخوا میں, پورا پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکر, ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہے ہیں, آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھر کے مدد کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. نہ صرف پختونخوا میں مگر قبائلی علاقے میں ہر تحصیل میں اگر آپ کو ترقیاتی کام نظر آئے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا کارنامہ ہے. اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کو بنا ہوا ہے. اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنا ہوا ہے. اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو کا دیا ہوا کالج ہے. اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو کو بنایا ہوا ہاسپٹل ہے. اگر چنار میں
12 चिनार में पहले खातून डिग्री कॉलेज बनी तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बनाई थी। अगर 12 चिनार में एयरपोर्ट है तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बनाई थी। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि इन पिछले 6 सालों में इन्होंने क्या किया है? क्या आपके सूबे में मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं? क्या सिंध हुकूमत की तरह आपकी हर डिवीजन में दिल के इलाज के लिए मुफ्त हॉस्पिटल्स खोले हैं? क्या सिंध हुकूमत की तरह आपके हर डिवीजन में किडनी के इलाज के लिए, लिवर के इलाज के लिए मुफ्त हॉस्पिटल्स खुले हैं? क्या आपके यहाँ नए यूनिवर्सिटीज बने हैं? नहीं। सुना है कि किसी एक यूनिवर्सिटी से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम मिटाते हैं, किसी दूसरा यूनिवर्सिटी से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम बताते हैं, मगर अपना एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं। इनका दोगला निजाम देखो, इनका मुनाफिकत देखो, इनका एक नहीं 2 नया पाकिस्तान देखो, जिसमें गरीब की झोपड़ी हराम है मगर बड़ी गाला की एंक्रोचमेंट हलाल है, जहां पेशावर का मेट्रो बस तो हराम है, लाहौर का मेट्रो बस हराम है मगर पेशावर का नामुकम्मल महंगा तरीन मेट्रो बस हलाल है। ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि नवाज शरीफ का ऑफशोर कंपनी तो हराम है मगर लाडला का ऑफशोर कंपनी हलाल है। MQM का फॉरेन फंडिंग तो हराम है लेकिन लाडला का फॉरेन फंडिंग हलाल है। सदर जरदारी के दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स हराम है मगर लाडला के अमीर तरीन दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स हलाल है। राना सनाउल्लाह का मंशियात हराम है मगर हमारा वजीर आजम की मंशियात तो हलाल है। और अब वफाक में आकर आपके वसाइल पर डाका डाल रहे हैं। ये अवाम दुश्मन बजट उठा कर देख लो, इसमें वफाक की नाकामी की वजह से सूबों दिवालिया हो रहे हैं। पख्तूनख्वा को, सिंध को और पंजाब को भी अपना हिस्सा से कम पैसा मिल रहा है। पख्तूनख्वा को 40 अरब रुपया कम मिल रहा है। 40 अरब रुपया। आप जरा सोचिए कि 40 अरब रुपया से हम पख्तूनख्वा में, हम कबायली इलाकों में कितने नए स्कूल्स बना सकते थे। 40 अरब रुपया में से पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में कितने नए हॉस्पिटल्स तामीर कर सकते थे। 40 अरब रुपया में से हमारे बेरोजगार कबाइल के नौजवान को कितना रोजगार फराहम कर सकते थे। ये आपका पैसा है, ये आपका खून पसीना का पैसा है, ये आपका टैक्स का कमाया हुआ पैसा है। ये किसी इस्लामाबाद की कठपुतली का पैसा नहीं है। आपको फैसला करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा और कैसे खर्च होगा। ये झूठे लोग हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं। आपने उनका 3% का कहानी सुना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें 3% फाता को नहीं देने दे रहे हैं। अगर सदर जरदारी की दौर में
اگر صدر زرداری کے دور میں ہم نے فاتح قبائلی علاقوں کا بجٹ 500% بڑھایا ہے، تیرا 3% کا ہمارا کیا اعتراض ہوگا؟ ہم نے 500% بڑھایا تھا، اب 1000% بڑھا کے دکھا دے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بھٹو کے دور سے لے کے ہمارے آخری دور تک سب سے زیادہ پیسہ فاتح کو دیا، سب سے زیادہ وسائل فاتح کو دیا، سب سے زیادہ حقوق فاتح کو دیا، ہم اب کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، بلوچستان بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا ہمارا قبائلی علاقوں پسماندہ ہے، ہمارا قبائل کے بچے اتنے ہی غریب ہیں جتنے ہمارے تھر کے بچے غریب ہیں۔ ہم کیسے ایک غریب کے منہ سے نوالا چھین کر کسی اور کو دے دیں؟ جب فاتح کا مرجر پختونخوا کے ساتھ بھٹو کا وعدہ تھا، بی بی نے 30 سال جدوجہد کی، صدر زرداری نے پہلا قدم اٹھایا، ایف سی آر میں ترمیم لے آئے، پارٹی الیکشنز کروایا، 500% سے بجٹ بڑھایا، تو ہمارے پاس بھی طریقہ کار ہے فاتح کا فنڈنگ کروانے کے لیے۔ اب جو نیا NFC ایوارڈ ہے اس میں نہ صرف پاپولیشن کا انڈیکیٹر ہے مگر پاسماندگی کا بھی انڈیکیٹر ہے، غربت کا بھی انڈیکیٹر ہے، اور جب قبائلی علاقے مرج ہو جائیں گے تو پختونخوا کا پاپولیشن بڑھے گا، پختونخوا کے پاسماندگی کے انڈیکیٹرز بڑھیں گے، پختونخوا کے غربت کے انڈیکیٹرز بڑھیں گے، اور اس کے مطابق آپ کو زیادہ پیسہ دینا ہوگا، آپ کا حق بنے گا۔ جبکہ 70 سال سے وفاق فاتح کو پیسہ دے رہا، 70 سال سے وفاق فاتح کو پیسہ دے رہا ہے، غیر جمہوری طریقے سے محمد ایجنسی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا خطاب اس وقت جاری ہے۔ آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پہ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ جذبہ ان کا میں دیکھتی ہوں اور وہ قابل رشک ہے۔ عمران خان صاحب کا آج آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نہ خاندانی قتل کا مقدمہ ہے، نہ کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے۔ اگر عمران خان کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کر رہا ہے، ذاتی نہیں۔ اختلاف ہے تو اس پاکستان کے عوام کا وہ استحصال جو ہوتا رہا، جس انداز سے شخصیات مضبوط ہوتی رہیں، ادارے کمزور ہوتے رہے، اور شخصیات نے کمزور اداروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے طاقت اکٹھی کی، اپنے خاندان اور بچوں کی فکر کی۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بچوں کا انہیں کوئی دکھ اور احساس نہیں تھا، تو عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان اگر اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو عمران خان کو فاشسٹ مائنڈ سیٹ کہتا ہے وہ سن لے کہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے عمران خان ان کے لیے جو ٹی ٹی والے ہیں، جو پاپڑی اور فلودے والے کے اکاؤنٹ میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے منتقل کرنے والے ہیں، جو منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کا پیسہ کرپشن اور کک بیکس کے ذریعے باہر لے جانے والے ہیں، وہ ٹی ٹی شریف سب کے لیے عمران خان، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، لیکن اس غریب محنت کش مزدور کے لیے عمران خان امید کا چراغ ہے۔ اور وہ عمران خان کیوں برا لگ رہا ہے، کیوں روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں اٹھا اٹھا کے عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے؟ عمران خان نے اس سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے۔ عمران خان اگر اس سسٹم کا حصہ بن جاتا، عمران خان بھی ان کی طرح
अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करता, कानून को कमजोर करता, तो वो इमरान खान इनके लिए काबिल कबूल था। जिस इमरान खान ने ये तहैया किया कि ना मैंने करप्शन की करनी है ना करने देनी है, और हर शख्स को कानून के ताबे होना है और इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी है, तो फिर मुझे बताएं कि जो लोग बेनामीदार थे, जिन लोगों ने इस कौम का, इस मुल्क का खरबों रुपया बेनामीदार जायदादों में खरीदने पर सर्फ किया, वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में आसिफ अली जरदारी साहब के जो बेनामीदार एहसासे सामने आए हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ और मीडिया में ये नजर भी आए कि वो बेनामीदार जो लगा के बदकिस्मती से आपके मजदूरों को, मेहनत कशों को, उनको हक कैसे मिलना था जी? जो जिनका हक था उनको चोरी करके एक बार फिर आपको मोमेंट लिए जा रहे हैं जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब जारी है। करता है 5 लाख का सेविंग्स करता है अपनी बेटी के लिए, अपने हज उम्रा के लिए, अपने भराबा के लिए। अभी उसको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया, कैसा आया, कब आया, और अगर जवाब नहीं दे सकेगा तो जेल जाना पड़ेगा। ये तो जुल्म का इंतहा है। इन्होंने हर चीज पे टैक्स लगा दिया, दवाइयों पे टैक्सेस, कपड़े पे टैक्सेस, खाने पे टैक्सेस, चीनी पे टैक्सेस, दूध पे टैक्सेस, घी पे टैक्सेस, गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्सेस, पानी पे टैक्सेस, हर चीज पे टैक्सेस। ये तो अवाम दुश्मन बजट है, ये पख्तूनख्वा दुश्मन बजट है, ये कबाइल दुश्मन बजट है, ये मुल्क दुश्मन बजट है। ये पाकिस्तान की नहीं, PTIMF की बजट है। जिसने कहा था, जिसने खुद कहा था कि वो IMF, जिसने खुद कहा था कि वो खुद खुशी कर देगा मगर IMF नहीं जाएगा, उसने तो ले लिया U-turn। लेकिन हमारा मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी पर सौदाबाजी कर रहा है। IMF के सारे सख्त शरायत के सामने झुक गया है। हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर रहा है, आवाम का मुआशी कत्ल कर रहा है। कम से कम उजरत में इजाफा ना करके मजदूरों का मुआशी कत्ल कर रहा है। सब्सिडीज छीन के किसानों का मुआशी कत्ल कर रहा है। महंगाई की सुनामी खड़ा करके मेहनत कशों का मुआशी कत्ल कर रहा है। पेंशन्स में इजाफा ना करके हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल कर रहा है। रोजगार ना देके मेरे बेरोजगार नौजवानों का मुआशी कत्ल कर रहा है। टैक्सेस का तूफान खड़ा करके हमारे छोटे ताजिर का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हर तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये किस किस्म की तब्दीली, ये तब्दीली, ये नया पाकिस्तान अवाम के लिए आजाद बना हुआ है। ना सिर्फ आपके मुआशी कत्ल कर रहा है मगर आपके सूबों के हकूक मार रहे हैं, आपके सूबों के वसाइल के माल की छीनना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये अवाम दुश्मन बजट कबूल है? नहीं। क्या पख्तूनख्वा दुश्मन बजट कबूल है? नहीं। आप अपने सूबाए खुद मुख्तारी पे समझौता करना चाहते हो? क्या आप आपको छीनने देंगे? आपके वसाइल की मालकी छोड़ने के लिए तैयार हो? आपको ये मुआशी कत्ल कबूल है? अगर नहीं तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। मैं निकला हूँ इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ।
میں نکلا ہوں تبدیلی سرکار کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک ہمارا جمہوری حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، تب تک آپ کا معاشی حقوق محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ جمہوریت، یہ 1973 کی آئین، یہ 18ویں ترمیم، ہمارا اسلامی وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام، جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، اپنی جان کی قربانی دی، جس آئین ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام آباد بھی چلتے ہیں، جہاں پہ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں گا یہ معاشرہ جس تنزلی کا شکار ہے، ہیروئن کا نشہ، آپ کے وہ مخالفین جو آپ کو سرحدوں میں شکست نہیں دے سکے، انہوں نے آپ کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، جو آپ کی آبادی کا 65% ہے، 65%، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس نشے کو مارکیٹ میں عام کیا۔ حکومت کا عزم کیا ہے، ریزالو کیا ہے کہ ہم نے ان کو کرنے والوں کو بھی پکڑنا ہے، سہولت کاروں کو بھی پکڑنا ہے، اور ان کو پناہ دینے والے سرپرستی کرنے والوں کو بھی پکڑنا ہے۔ تو جب تک اوپر سے لیڈرشپ سے اس کا آغاز نہیں ہوگا، نیچے چینج آ ہی نہیں سکتی۔ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی اچھے کام کا آغاز جو ہے اوپر سے کرنا ہے۔ اگر اوپر لیڈر ٹھیک ہوگا، اوپر قانون کی حکمرانی نظر آئے گی، بڑے لوگ، بڑے چہرے، بڑے فیس اگر قانون کے تابع نظر آئیں گے تو عام بندے کو یہ میسج آئے گا کہ اب قانون طاقتور ہو گیا ہے، اب ادارے خود مختار ہو گئے ہیں، اب قانون کو کوئی گھر کی لونڈی نہیں بنا سکتا۔ تو یہی وہ جنگ ہے جو عمران خان لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو کچھ ہو رہا ہو اس کا حصہ نہ بن کے اس کے خلاف کام کرنا، جو ہو رہا ہوتا ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ 71 سال تمام سیاسی لیڈرشپ اس بہاؤ کے ساتھ بہتی رہی، تو آپ نے دیکھا کہ جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو رو مچھلی کہتے ہیں۔ اب سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے والی کو رو مچھلی کہتے ہیں۔ تو وہ ہر ٹھیلے پہ، ہر کھوکھے پہ، ہر دکان پہ بکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر خریدار جو ہے اس کو خریدتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی کے فلو کے خلاف بہتی ہے، جو صاف پانی میں بہتی ہے اور پانی کے فلو کے خلاف بہتی ہے، ریزسٹنس کے خلاف چلتی ہے، پانی کا بہاؤ ایک طرف ہوتا ہے، وہ دوسری طرف بہ رہی ہوتی ہے، اس مچھلی کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، اور وہ نایاب ہوتی ہے۔ آج کے دور حاضر کا ٹراؤٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ صاف شفاف پانی میں پانی کے بہاؤ کے خلاف اس سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور ریزسٹنس آ رہی ہے، وہ ریزسٹنس آنی ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لیڈ کرتی ہے، لیڈرشپ فالو نہیں کرتی۔ اور سیاستدان میں اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیاستدان مصلحت پسندی سے سیاسی مفاد کے فیصلے کرتا ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد کے فیصلے کرتا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ عمران خان اس قوم کا لیڈر اور رہبر بن کے نہ صرف پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا
کہ کل IMF نے جو آپ کی اکنامک پالیسیز اور ویژن پہ مہر لگائی اس انداز سے کہ عمران خان کی اس معاشی استحکام کی جو پالیسیز ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط پاکستان کا نشان عمران خان اور صرف عمران خان، کیونکہ جہاں جہاں پاکستان کی مضبوطی کی بات آئے گی، گرین پاسپورٹ کے تحفظ کی بات آئے گی، گرین ایک وعدہ کیا تھا عمران خان نے کہ میں گرین پاسپورٹ کو عزت دلاؤں گا، اس کے تقدس کو بحال کروں گا، تو میرے بھائیوں اسی مہینے کے آخر میں عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں، آپ کو مومد لیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ادا کریں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا کہ کیا ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے یا ہمارے ہاں سلیکشن کمیشن ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ نہ عوام آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ سیاست آزاد۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ہمارا میڈیا سینسرڈ ہے؟ یہ ہمارا میڈیا جو آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہے سب کچھ نہیں دکھا سکتا، سینسرڈ ہے۔ یہ عامریت میں ہوتا ہے، جمہوریت میں نہیں۔ یہ کس قسم کا جمہوریت ہے، یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ آپ کے چینلز پہ دہشت گردوں کا گفتگو تو چل سکتا ہے، بگورا غدار فوجی عامر کا انٹرویو چل سکتا ہے، رو کے ایجنٹ کمبوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے، بھارت کا IAF انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے، مگر میرے قبائل کے نوجوان کے انٹرویو نہیں چل سکتا، میرا ملک کا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کا انٹرویو نہیں چل سکتا، میرا ملک کا سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا۔ یہ کس قسم کا آزادی ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ بہت ساری فرینڈ بلاول بھٹو زرداری محمد ایجنسی میں اس وقت جلسے سے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس طرح کی پابندیاں آمرانہ دور میں لگا کرتی ہیں۔ اس وقت وہ محمد ایجنسی میں جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ طرز عمل ان دور حکومت میں ہوتا ہے جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی۔ دوسری جانب آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ آپ کی وہ سٹرگل اس ویژن کو، اس بیانیے کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو مجھے آپ کی ان کاوشوں پہ نہ صرف دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اعتراف ہے آپ کی خدمات کا، بلکہ میں آپ کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وہ چیز کہوں اور کروں جو آپ کے مفاد اور حقوق کے ساتھ جڑی ہے، اور یقین مانیں کہ میرا دل یہ مانتا ہے اور سوچتا ہے، اور میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، کیونکہ پروردگار انسانوں میں سے انسانوں کو چنتا ہے اور وسیلے اور سبب پیدا کرتا ہے جو دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار نے اگر مجھے یہاں اس عہدے کے لیے چنا ہے اور عمران خان صاحب کا ایک سپوکس پرسن اور اس کی حکومت کی یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، تو پروردگار نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے، اور وہ کام آپ کی بہتری اور فلاح و بہبود کا لینا ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کی بہتری ہو، فلاح و بہبود ہو، اس کے لیے ہم کوئی میکنزم بناتے ہیں، اور وہ میکنزم کیا ہے کہ ایک تو احساس پروگرام میں جو ظہور اوان صاحب نے ایک روڈ میپ دیا ہے، میں آپ کو ایشور کرتی ہوں کہ اس کو ہم آپ کے حقوق کے ساتھ نتھی کریں گے،
اور اس کو ہر حال میں اپروو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بناتے ہیں اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سارے سٹیک ہولڈرز کو شامل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے مل بیٹھ کے ہم وہ جو ریفارمز اور بینیفٹس ہیں جو عام میڈیا ورکر کو دستیاب ہیں لیکن آپ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے انشور کریں اور اس کمیٹی کو امپاور کریں، اور جو ای او بی آئی کے ساتھ ہم ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں اس میں جی میں یہ ان سے مانگا تھا کہ مجھے کمیٹی کا آپ بتا دیں، تو یہ کمیٹی جو ہے وہ میری سرپرستی میں بنے گی اور اس میں سیکرٹری جنرل ہوں گے فیڈریشن کے، چیئرمین ہوں گے آپ کے، جو کہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں مومن میں، وہاں آپ کو لیے جا رہے ہیں۔ امیروں کے ہاتھ میں بلا ہے اور عام آدمی کے ہاتھ میں تیر ہے۔ قبائلی علاقوں کے الیکشن میں منشیات چلانے والے اور اغوا کروانے والے کے ہاتھ میں بلا ہے اور شریف مظلوم آدمی کے ہاتھ میں تیر ہے۔ ظالم کے ہاتھ میں بلا ہے اور مظلوم کے ہاتھ میں تیر ہے۔ اگر یہ عوام دشمن بجٹ آپ کو قبول ہے تو ان کو ووٹ دے دو، اگر یہ مہنگائی آپ کو قبول ہے تو ان کو ووٹ دے دو، اگر آپ کا معاشی قتل آپ کو قبول ہے تو ان کو ووٹ دے دو، لیکن اگر آپ کو آزاد جمہوری پاکستان چاہیے تو تیر کو ووٹ دو، اگر آپ اپنے مسائل کی مالکی چاہتے ہو تو تیر کو ووٹ دو، اگر آپ اپنا صوبہ خود مختاری کا تحفظ چاہتے ہو تو تیر کو ووٹ دو، اگر آپ اپنا انسانی حقوق جان اور مال کو بچانا چاہتے ہو تو تیر کو ووٹ دو، اگر آپ شہیدوں کے ساتھ ہو، اگر آپ شہیدوں کے وارث کے ساتھ ہو تو تیر کو ووٹ دو۔ شہیدوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ کسانوں کا نشان کیا؟ مزدوروں کا نشان کیا؟ مظلوموں کا نشان کیا؟ نوجوانوں کا نشان کیا؟ جدوجہد کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ بھٹو، آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پشاور میں ہمارا بلیک ڈے ہوگا، ہم ضیاء عامریت کا بلیک ڈے آبزرو کریں گے، ہم سب وہاں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ محمد ایجنسی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، وفاقی حکومت نے دھاندلی کر کے بجٹ پاس کرایا، عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، حکومت نے آمرانہ دور کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آج تک سب سے زیادہ بجٹ جب بھی حکومت پیپلز پارٹی ہے ہم نے خیبر پختونخوا کے لیے اور فاٹا کے علاقوں کے لیے رکھا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ باجوڑ میں پہلا اسپتال، پہلا کالج ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے وہ کچھ کیا، بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے، جو اس سے پہلے اور نہ آنے والی حکومت کریں گی۔